کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا. جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا. اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے. میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے. اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے. حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اسی پر آپ قیاس کر لیں. اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو. مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے. جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. اور اللہ اکبر، آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے. میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا. اسی ہندوستان میں دیکھ
دیکھ لیں ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے۔ لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلے جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ
اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یہ دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا، اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹو
टटोल कर सोचो, इतना बड़ा मजमा हजारों का है, भाइयों की भी तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। अरे डल्लक के अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पर सोते हो, लेकिन बताओ क्या दिलों को सुकून है? अरे लोगों को टाट पर सुकून की नींद आती थी, लोगों को गुरड़ी पर सुकून की नींद आती थी, लेकिन तुम्हें इतने इतने एक एक हाथ, दो दो हाथ इंच गद्दों पे नींद क्यों नहीं आ रही है? करवटें बदल रहे हैं, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन सुकून की नींद क्यों नहीं आती? वजह यह है कि रातों को अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर सीरियल देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फिल्में देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गाने सुनने वालों, बताओ जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं उन लोगों को तो गरम रेत पर भी नींद आ जाती है। लोग सोचते हैं ये गरम रेत पर नींद आना तो बड़ा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ? का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा? वो फला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे? कब तक बेवफाई करोगे? कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देखा, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है, और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है, गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी? ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना
تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی, غور کریں گے آپ, توجہ. اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے, بستر میں پڑے رہتے تھے, اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے, اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا, اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ, غور تو کر, جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے, کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے. ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان, میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا, کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا, ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے, اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی, ان بطش ربک لشدید, جب قدرت نے ان کی وہ بادشاہ تھے, اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, کان کھول کے سن لو, اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے, ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا کوئی بات, آواز نہیں جاری, مائک ہاتھ میں لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں, بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے, تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا, وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا, تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی. حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں, باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے, اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا, آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں, اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے, جوا کھیلتے رہو گے, شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے, شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے, اور اللہ کی نافرمانی کرو گے, تمہیں بھی تکلیف آئے گی, تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو, خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں. ذرا توجہ تو کرنا, جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے, اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے, ذرا توجہ فرمائے, وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اللہ اکبر, جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے, ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا, 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے, لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر, تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا, اللہ اکبر. 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب
غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا۔ بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا۔ توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کرو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔
ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے دروشی پڑھیں۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کیا آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرا کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمۃ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمۃ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرو، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہو تو کربلا، اس کا خیال کریں۔ ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا، اس لیے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کا آئندہ خیال رکھنا۔ لوگ جشن شہید بھی، لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے، میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے، یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑے اس کو۔ بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی، اس عنوان کو چھوڑ دے بھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا۔ اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے۔ غور فرمائیں، جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے۔ یہ سیدہ پاک کی ذات ہے، ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے، وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے، وہ فلم دیکھنے سے رک جائے، تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماؤں کا تقوی بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا
ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے. آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے، نہ وضو سکھا پاتی ہے، نہ غسل سکھا پاتی، لیکن ہمارے مرشد، چونکہ ماررہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت ماررہ یاد آ رہا ہے. ماررہ شریف وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی، انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے زانی بن رہے ہیں، بچے شرابی بن رہے ہیں، بچے جواری بن رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں. بھائیو، سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو. اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی، دکھی کرے گی آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی، تب آپ پچھتاؤ گے. لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا، ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و دین کہتی ہے، فرد فرید کہتی ہے، فرید العصر کہتی ہے. ان کا نام تھا مسعود، اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے، شہباز. اے قطب الدین، تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. یہ بابا فرید ہے. بابا فرید کے دو لال ہے، ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں. اللہ اکبر. خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا. اللہ اکبر. غور کریں، جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا. لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں، خانقاہ نے نہیں، فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی؟ میری بہنوں، کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں، کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو. بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے. دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے. یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر. کافروں سے، مشرکوں سے، اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو. مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں بھیجا جائے. ہنسنے کی بات نہیں. یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت، جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی، علم والوں کی توجہ چاہتی، کبھی غیرت سے کام نہیں. اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین. جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عورتوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر نبی، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. غور کریں، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا.
جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کہ میں مسافر، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہوؤں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو۔ اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے۔ جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھری کے نیچے آتا ہے۔ درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے۔ بتاؤ، جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی، ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ بولو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بھیجتے ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے؟ کوئی بھیجتے ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لیے؟ کوئی بھیجتے ہے اپنی بہن کو نماز کے لیے؟ غیرت کہاں مر گئی سنیو؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے، تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ۔ اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سنگھار کے لیے منع نہیں کیا، ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے۔ بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرف موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو۔ اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے۔ تو جو عرض کر رہا تھا، بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی ہے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے، اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے۔ یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے، ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا دور ہے، ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی۔ ملتان میں پڑھائی کی، دلی میں پڑھائی کی، بہت پڑھا بابا صاحب نے، اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے۔ بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام، اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ بابا صاحب نے اتنا پڑھا، 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب 15 سال سے پہلے کی بات ہے۔ چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے۔ پیری مریدی کا ذکر سنا۔ مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے، پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے، کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا، شہاب الدین
तेरे बाद तुझ जैसा वली कयामत तक कभी इराक में पैदा नहीं हो सकता। गौसे पाक जिसकी विलायत के बारे में ये कहें कि तुझ जैसा वली अब कयामत तक इराक में पैदा नहीं हो सकता, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी के बारे में उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद होने के लिए उनकी खानकाह में पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। दस्तरखान पे लोग बैठ चुके थे। जैसे ये सलाम करके अंदर दाखिल हुए, लोगों ने पूछा नाम क्या? कहा मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम क्या है? फरीद उनका असल नाम नहीं, उनका नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? हम मुरीद होने आया हूं शेख से। अच्छा। सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने फरमाया बेटे मुरीद वगैरह की बातें बाद में होगी, पहले खाना खा लो। थकार क्या हो? खाना खा। दस्तरखान लगा था। एक कनीज आई और वो सबके हाथ धुला रही थी। सब लोग हाथ धुलते रहे। जब बाबा साहब की बारी आई, मेरे बाबा की, सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन की, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा पानी वो डालती जा रही है, हाथ धुलते जा रहे, पानी डालती जा रहे, हाथ धुलते जा रहे। जो लोग कुछ जाहिर बीन लोग थे एक दूसरे को कोनियां मारने लगे। देखो देखो देखो, औकात ये है क्या? हाथ धोने का सलीका नहीं। और किसका हाथ हाथ में लेने आए? किसके हाथ में हाथ देने आए? शेख शहाबुद्दीन के। उनसे मुरीद होने आए। हैसियत ये कि हाथ नहीं धो सकते और मुरीद होना है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी के। इसलिए कि लोग बहुत जल्दी में फैसले करते हैं ना। कभी कभी अपनी महफिलों में भी ऐसा होता है, कोई मुकर्रिर बेचारा थोड़ा सा कुछ कोई बात उसकी जबान से कुछ निकल जाए तो लोग फौरन कोनियां मारने लगे, इशारे करने लगे। अल्लाह के बंदो, इंसान की हकीकत पर नजर रखो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको हाथ धोना नहीं आता, मुरीद होने आया। खाना हो गया। खाने के बाद जब हाथ धुलाया गया, जैसे नॉर्मल सबने हाथ धुले, इन्होंने भी नॉर्मल धुल लिया। अरे खाने से पहले तो हाथ साफ होते हैं, कम पानी में हाथ धुला जाता है। खाने के बाद हाथ भर जाते हैं, ज्यादा पानी लगता है। लेकिन ये अजीब बंदा है, इतने लोटे पे लोटे गंवा दिए और खाने के बाद मुख्तसर में हाथ धुल लिया। लेकिन कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन जो सब समझ गया वो रोशन ज़मीर सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी थे। आपने फौरन पर्दा उठाने की कोशिश की। कहा शहजादे एक बात बताओ, मुरीद होने आए हो, आपको हाथ धोना नहीं आता? आपने इतना पानी जाय कर दिया, क्या तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि इतना पानी जाय करना हराम है, जायज नहीं है? तो बाबा फरीद ने क्या कहा पता है? सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो जवाब दूं? कहा बिल्कुल दो। कहा जब मैं हाथ धुल रहा था तो आपकी कनीज के चेहरे पर नजर पड़ गई और उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये जहन्नमी है, तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, उसकी तकदीर धुल रहा था। और जब तक तकदीर नहीं धुली मैं पानी बहाता रहा। मैं सोचा कि इतने बड़े वली की खानकाह में खिदमत करने वाली कनीज भी जहन्नम में जाएगी, तो मैं हाथ नहीं तकदीर धुल रहा था सरकार। अब लोगों को पता चला कि जिसे हम बच्चा समझ रहे कि इसको हाथ धुलना नहीं आता, ये लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर भी धुलने की ताकत रखता है। तब बाबा शहाबुद्दीन ने फरमाया बाबा मसूद तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम जैसे बंदे को तो मेरे भाई कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होना चाहिए, क्या उसके पास तुम्हारा हिस्सा है। इतना सुनना था, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। और फिर बाबा फरीद से पूछा अरे तुम अभी मुरीद भी नहीं हुए, ये मकाम तुमको कैसे मिला? तो बाबा साहब फरमाते हैं ये मेरी माँ की तरबियत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है। भाइयों ये माँ बाप ये हैं। और आजकल के माँ बाप न कलमा सिखा सकते हैं, न खाना सिखा सकते हैं, न वुजू सिखा सकते हैं, न नमाज सिखा सकते हैं। बस जाते जाते इतना ही कह जाऊं, अल्लाह पाक को गुनाह पसंद नहीं है। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है। अगर अच्छी आवाज वाला नाफरमानी करेगा, आवाज छीन जाएगी। अच्छी सेहत वाला नाफरमानी करेगा, सेहत छीन जाएगी। आप कहेंगे क्या कुछ ऐसे भी हैं कि बुढ़े होकर भी वो ताकतवर रहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। एक बुजुर्ग थे हजरत जुनैद बगदादी के दौर में, और एक बुढ़ा था जुनैद दोनों का वाकया सुन ले आखिरी में। एक बुढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था।
کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی نہیں. جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا. سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا. سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانا ہی نہیں اس کا. حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے حکم اکثریت کا بیان کیا جائے. ٹھیک، چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا. ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا. ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا. ٹھیک، تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا. تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا. اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقتور فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی. لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا. یہ ہے نیکیوں کی برکت. اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے. اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا. ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا. لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ. دیکھو دین کی بہت برکت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے. ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ فرمائے. آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی. حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جہاں یہاں یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو مدرسہ یہ جو مدرسہ سامنے نظر آ رہا ہے اس مدرسے کے بچوں کی دستار بندی بھی ہے.
حفظ قرآن کی دستار ہے، بس اس پر آپ کو 2 منٹ بیٹھنا ہے، دستار ہوگی. یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ بچے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن. اور جو حافظ قرآن بنتا ہے اگر وہ قرآن کا حق ادا کرے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. حافظ قرآن. بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، 5 بچوں نے، یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ 5 بچوں نے ایک بیٹھک میں، یعنی 5 بچے ایسے ہیں یہاں جو ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن شریف پورا سنایا. ایک بیٹھک سے مراد یہ کہ بیچ میں نماز کا وقت آیا ہوگا تو نماز پڑھ لی ہوگی، کھانے کا وقت آیا ہوگا تو کچھ کھا بھی لیا ہوگا. ماشاءاللہ یہ مولانا حضرات بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ ایک بچے نے 4.5 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ یہ حضرات کی اطلاع کے مطابق میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی، چاہے وہ آپ کی بستی میں ایسا کام ہو رہا ہے، ہمیں تو مدارس کا خیال بھی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں، بھائیو جو ڈی جے پہ خرچہ کرتے ہو، جو وہ فضول کاموں پہ خرچہ کرتے ہو، وہ دینی تعلیم پہ خرچہ کرو، آپ کو اس کی برکت ملے گی. میں تقریر ختم کر چکا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات. ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت اللہ جزائے خیر دے. ایک بات سنیں، آپ نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سنا ہوگا. جہانگیر سمنانی سرکار کا نام سنا ہے؟ مخدوم اشرف سرکار کا بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث العالم محبوب یزدانی. وہ فرماتے ہیں ایک کافر تھا، ایک کافر، اس کا نام تراب تھا. وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مسلمان کا علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے. تو بچے کا قلم گر گیا، تو وہ کافر نے قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا. خرید کے نہیں دیا، بچے کا ہی قلم اٹھا کر کے دے دیا. تو اللہ نے اس کافر کو مرنے سے پہلے ایمان دیا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالب علم کا گرا ہوا قلم کوئی اٹھا کے دے دے تو اللہ اس کو ایمان دے زندگی میں اور موت کے بعد جنت دے. اس کا گرا ہوا اٹھا کے دے دے تو اللہ یہ صلہ دے. اگر کوئی خرید کے دے گا تو اللہ اس کو کیا صلہ عطا کرے. اگر کوئی اپنے باپ داداؤں کے نام سے ایصال ثواب کے طور پہ دے گا. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو اور بہت محنت کرو، تعلیم کو آگے بڑھاؤ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے بڑھاؤ.